کیا سمپسنز کارٹون نے واقعی آج کے حالات بہت پہلے دکھا دیے تھے؟ کیا واقعی ایک کارٹون سیریز برسوں پہلے آج کے حالات کی جھلک دکھا سکتی تھی؟ کیا دنیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، خاص طور پر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان تناؤ، کسی بہت بڑے طوفان کا اشارہ ہے؟ اور سب سے حیران کن سوال، کیا دی سمپسنز کارٹون میں محض کہانیاں دکھائی جا رہی ہیں یا واقعی دنیا کے بدلتے نقشے کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا؟ کہانی کیا ہے؟ ویڈیو میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، دنیا آج ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے اور مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایران کا نام مسلسل خبروں میں لیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس خطے میں بہت بڑا تصادم ہوا تو اس کے اثرات صرف چند ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں بہت سارے لوگ ایک پرانی کارٹون سیریز جس کا نام ہے دی سمپسنز، اس کی ان ایپیسوڈ کو یاد کر رہے ہیں جن میں عالمی جنگ، معاشی بحران اور ٹیکنالوجی کے خطرات جیسے موضوعات دکھائے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے حیران کن مثال 1998 کی ایک ایپیسوڈ میں ملتی ہے اور اس کہانی میں ایک معمولی غلطی کے بعد امریکہ اور رشیا کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہوئی دکھائی دی گئی، اور اقوام متحدہ میں روس کا نمائندہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ سوویت یونین حقیقت میں ختم نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ایک سٹریٹجی تھی۔ اس کے بعد برلن کی دیوار دوبارہ کھڑی ہونے اور فوجی نقل و حرکت جیسے مناظر دکھائی دیے گئے، اور کئی سال بعد جب حقیقی دنیا میں رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے اس ایپیسوڈ کو حیرت کے ساتھ دوبارہ یاد کیا۔ پہلا پہلو۔ دوسرا اہم پہلو معیشت سے متعلق تھا۔ ایک ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا کہ ایک نئی صدر کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ سابقہ حکمران ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے چھوڑ گیا ہے اور خزانہ تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ اس کہانی کے پبلش ہونے کے کئی سال بعد دنیا میں واقعی بڑے معاشی بحران اور بڑھتے ہوئے قرضوں کے مسائل سامنے آئے۔ آج بہت سارے ممالک مہنگائی اور قرضوں کے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں جس نے عام لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ تیسرا اہم منظر ایک اہم سمندری رستے سے متعلق دکھایا گیا تھا۔ اس میں ایک طاقتور ملک ایک اہم آبی گزرگاہ کو بند کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور دنیا بھر کی معیشت متاثر ہو جاتی ہے۔ آج جب آبنائے ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز جیسے اہم رستوں کے حوالے سے کشیدگی کی خبریں سامنے آتی ہیں تو بہت سارے لوگ اس منظر کو حقیقت کے بالکل قریب سمجھتے ہیں۔ اور چوتھا پہلو ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے متعلق تھا۔ کارٹون میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جعلی ویڈیوز اور مصنوعی آوازیں بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ آج کی دنیا میں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے واقعی اس خطرے کو حقیقت میں بدل دیا ہے، جہاں کسی کی آواز اور چہرہ استعمال کر کے جھوٹی ویڈیوز بنانا یہ ممکن ہو گیا ہے۔ اور پانچواں اہم ٹاپک جو تھا وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے تھا، ماحولیات تھا۔ ایک حالیہ کہانی میں زمین کو پلاسٹک کے ڈھیر میں بدلتا ہوا دکھائی دیا، اور یہ منظر اس وقت سامنے آیا جب دنیا بھر میں پلاسٹک کے بڑھتے استعمال پر تشویش ظاہر کی جا رہی تھی۔ آج سائنسدان انسانی جسم میں بھی مائکرو پلاسٹک کے ذرات کی موجودگی کی نشاندہی کر رہے ہیں جو مستقبل کے لیے ایک خطرناک اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام ایگزامپل کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا ان کہانیوں کے پیچھے دنیا کے بدلتے حالات کا گہرا مشاہدہ شامل تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات تخلیق کار مستقبل کی پریڈکشن نہیں کرتے بلکہ موجودہ حالات کو اتنی باریکی سے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کی تصویر خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوچنے والی بات، اگر دنیا واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں جنگ، معاشی بحران اور ٹیکنالوجی کے خطرات ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں ان واقعات کو صرف کہانی سمجھ کر نظر انداز کر دینا چاہیے یا ان سے سبق لے کر اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تاریخ میں ہمیں ہمیشہ اشارے دیتی رہتی ہے مگر سمجھنے والے ہی ان اشاروں کو وقت پر پہچانتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔